سوات حملے پر صدر مملکت آصف علی زرداری کی شدید مذمت، شہادت پر اظہار افسوس، کہا دہشت گرد نہ صرف ملک و قوم بلکہ انسانیت کے بھی دشمن ہیں، مکمل خاتمہ کریں گے۔ وزیر اعظم کا بھی واقعے پر اظہار افسوس، ذمہ داران کا تعین اور کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ذمہ داران کے خلاف فوری کارروائی کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی بھی حملے کی مذمت، شہید کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ عوام نے انتشار مسترد کیا، معاشی پالیسیز میں بہتری لانے والوں کو ترجیح دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لندن میں سیاسی صورتحال پر اظہار خیال، کہا جلسوں کے لیے میدان بھرنے کے بجائے عوام کی معاشی حالت بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ عوام مہنگائی میں کمی، مسائل کا حل اور معاشی بہتری چاہتے ہیں۔ معاشی چیلنج اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی تجویز بھی دے دی۔ وزیر اعظم کی آج برطانوی ہم منصب سے ملاقات متوقع، 2 روز لندن میں قیام کے بعد امریکہ روانہ ہوں گے۔ 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی اسرائیل کی حمایتی، اپنی فوج کے مخالف۔ ٹائمز آف اسرائیل کے بعد یروشلم پوسٹ میں بھی مضمون شائع، دعویٰ کیا گیا کہ سابق وزیر اعظم عوامی سطح پر تو اسرائیل کے خلاف سخت بیان بازی کرتے ہیں لیکن پس پردہ معمول کے تعلقات چاہتے ہیں۔ مضمون میں اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان اسرائیل تعلقات میں رکاوٹ قرار دے دیا گیا، لکھا کہ یہ وہی شخصیت ہے جو عوامی اور اسٹیبلشمنٹ کی رائے کو تبدیل کر سکتی ہے۔ حالیہ انتخابات میں پی ٹی آئی کی کامیابی پاک اسرائیل تعلقات کا ازسر نو جائزہ لینے کا موقع قرار دے دیا۔ مضمون میں کہا گیا کہ اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے کے لیے پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت کو بدلنا پڑے گا، ایسے میں بانی پی ٹی آئی کا کردار کلیدی ہوگا۔ مضمون میں ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی سے بھی پاک اسرائیل تعلقات بحالی کا عمل تیز ہونے کی امیدیں ظاہر کر دیں۔ یروشلم پوسٹ کے مضمون پر کھلبلی، حکومت اور اتحادی نے بانی پی ٹی آئی پر تنقید کے تیر برسا دیے۔ احسان اقبال کہتے ہیں مولانا سے سنا تھا یہ اسرائیلی ایجنٹ ہیں، مضمون نے ابہام دور کر دیے۔ مولانا کا فرض ہے کہ یہودی ایجنڈے کا مقابلہ کریں۔ مریم اورنگزیب کا عوام سے بانی پی ٹی آئی کے بائیکاٹ کا مطالبہ، کہا یروشلم پوسٹ نے آنکھیں کھول دیں۔ شیری رحمان بولی کہ یہ الزام نیا نہیں، سب جانتے ہیں انہیں یہودی لابی کی سپورٹ ہے۔ شرجین میمن نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے اسپانسرز انہیں دوبارہ مسلط کرنے کی مہم چلا رہے ہیں، عوام کو اپنی آنکھیں کھولنا ہوں گی۔ مسودے کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں کہ مسودہ غلط ہے، عوام کے پاس تو کوئی مسودہ نہیں ہے، پھر عوام کیوں کہہ رہی ہے کہ آپ نے ان کی بات کو نہیں ماننا؟ تو اگر عدلیہ کو خراب کیا گیا، اس کے اختیارات کو محدود کیا گیا، یا بنیادی انسانی حقوق جس کو آئین تحفظ دیتا ہے اس کا دائرہ تنگ ہو گیا اور جو استثنائیات ہیں وہ دائرہ وسیع ہو گیا، تو پھر آئین جو ہے وہ بیکار ایک دستاویز کی حیثیت رکھے گا، وہ کوئی مؤثر حیثیت نہیں رکھے گا۔ عدلیہ کو خراب کیا یا حقوق سلب کیے تو آئین مؤثر نہیں رہے گا۔ مولانا فضل الرحمان کا حکومت کو دو ٹوک پیغام، کراچی میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ آج آئین محفوظ ہے، نہ ادارے اور پارلیمان۔ معیشت ٹھیک نہیں اور ہر ادارہ چاہتا ہے کہ دوسرے پر اپنی بالادستی قائم کرے، کہا تبدیلیاں لائی مگر مخصوص سیاسی مفاد نظر نہیں آنا چاہیے۔ حکومتی مسودہ دیکھ کر کہا کہ غلط ہے، عوام نے مسودہ نہیں دیکھا پھر بھی کہا غلط ہے۔ مولانا کی حکومت کو ملک و قوم کی ضرورت سمجھ کر اس کے مطابق کام کرنے کی صلاح، پرانے اتحادیوں پر دھاندلی سے حکومت بنانے کا الزام بھی دہرا دیا، کہا کہ یہ حکومت کسی اور کی ہے، آج بلوچستان میں نمائندے عوام کے پاس نہیں جا سکتے۔ نہیں مانگتے معافی، جو کرنا ہے کر لو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا معافی کے مطالبات پر رد عمل، کہا ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پر معافی مانگنی پڑے۔ بانی پی ٹی آئی کو بے گناہ قید کرنے والے معافی مانگیں، پرامن مظاہرین پر ظلم کیا اس پر معافی کون مانگے گا؟ ظالموں سے زندگی بھر معافیاں منگوائیں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا آئندہ اتوار میاں والی میں جلسے کا بھی اعلان، کہا میاں والی کے بعد پنڈی میں بھی جلسہ کریں گے، بتائیں گے کہ جلسہ ہوتا کیا ہے۔ علی امین گنڈاپور کا جلسے میں نہ پہنچنا مریم نواز کی فتح ہے، وزیر اطاعت پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں مریم نواز نے سیاسی حکمت عملی سے مخالفین کو سمجھا دیا کہ ان کی دال نہیں گلے گی۔
لاہور جلسے میں انتشار پھیلانے والوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ پی ٹی آئی لیڈرز اچھے بچے بنے رہے، جلسہ ختم ہوتے ہی لائن لگا کر خود ہی گاڑیوں میں بیٹھے، کہا کہ قانون توڑنے والے سن لیں، چھوڑیں گے نہیں۔ نیب کی 25 سالہ تاریخ میں سب سے بڑی ریکوری بی آر ٹی پشاور کے کانٹریکٹر سے 168.5 ارب روپے ریکور، رقم قومی خزانے میں جمع۔ نیب نے انٹرنیشنل کورٹ سے کانٹریکٹرز کا 31.5 ارب روپے کا دعویٰ بھی خارج کرایا۔ معاملے کی تحقیقات کا آغاز 2018 میں ہوا تھا۔ کانٹریکٹ میں شامل 6 منصوبے غلط طریقے سے چند مخصوص کمپنیز کو دیے گئے، نیب اعلامیہ جاری۔ بجلی بنائی نہیں، اربوں روپے ڈکار گئے، غلط کانٹریکٹ لینے والے آئی پی پیز سے ملکی معاشی جڑیں کھوکھلی کرتے رہے۔ حقائق افشاں، مقامی ایندھن کے بجائے مہنگے امپورٹڈ ایندھن کا استعمال، جتنے کا ایندھن لائے اتنے کی بجلی بھی نہ بنا پائے۔ آئی پی پیز کی انشورنس کا بوجھ بھی ناتواں حکومت کے کندھوں پر، تمام اخراجات برداشت کرنے کے باوجود پلانٹس پاکستان کی ملکیت بھی نہیں ہوں گے، ماہرین معاہدے پر نظر ثانی کی رائے دے دی۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کا کمرشل اور اسلامی بینکس کے قرضوں کی ادائیگیوں کی تاریخ میں 31 دسمبر تک توسیع کا مطالبہ۔ ایسوسی ایشن کے پنجاب زون کا گورنر سال شوگر ملز 3 ماہ کے قلیل عرصے میں 12 ماہ کی چینی تیار کرتی ہیں، 15 دن کے اندر کاشتکاروں کو ادائیگی کرنی ہوتی ہے۔ ملز کے لیے اتنی بڑی رقم کا انتظام کرنا ممکن نہیں کہ پورے سال کی چینی کی 3 ماہ کے اندر ادائیگی کریں۔ امور